السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج 12 اکتوبر ہے۔ اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی پاکستان کی سیاست کے لیے ہمیشہ بھاری رہا ہے، مگر 12 اکتوبر کا دن یہ ہمیشہ ایک سیاہ دن کے طور پہ منایا جائے گا۔ حکومت چاہے کسی بھی سیاستدان کی ہو، چاہے وہ نواز شریف کی ہو، چاہے بے نظیر کی ہو، چاہے عمران خان کی ہو، مگر جب بھی فوجی بغاوت ہوتی ہے یا جب بھی فوجی بغاوت ہوئی تو پاکستان کے مہذب اور پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو کبھی بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا۔ جو کچھ بھٹو کے ساتھ ہوا وہ زخم ابھی بہت گہرا ہے، اور جس طریقے سے بھٹو کو عدالتی قتل کیا گیا جنرل ضیاء الحق کی نگرانی میں، کنٹرول میں اور زیر اثر ہماری عدلیہ نے اس کو آج بھی عدالتی قتل کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی 12 اکتوبر کی۔ 12 اکتوبر کے دن میں ایک ایسی جگہ پہ تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فوجی بغاوت کا ایک عروج تھا، ایک کلائمیکس تھا، اور وہ تھی جگہ پاکستان ٹیلی ویژن۔ جی ہاں، اسلام آباد میں پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر میں بطور رپورٹر میں نے پی ٹی وی جوائن کیا تھا، اور 12 اکتوبر کے دن جو کچھ ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ صرف نیوز روم میں بلکہ پی ٹی وی کے کنٹرول روم میں بھی جو کچھ ہوا، وہ منظر ابھی بھی میری آنکھوں سے جاتا نہیں ہے، اور ہر 12 اکتوبر کو منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور کیسے میری آنکھوں سے وہ منظر اوجھل ہو جائے۔ میں خود ایک کرنل کا بیٹا ہوں، میجر کا بھائی ہوں، آرمی فیملی سے میرا تعلق ہے۔ 12 اکتوبر کو پاکستان ٹیلی ویژن کے نیوز روم میں اور پھر کنٹرول روم میں نے 2 فوجی افسروں کو، باوردی فوجی افسروں کو ایک دوسرے پر اسلحہ تانے دیکھا۔ ایک کے ہاتھ میں پستول تھا اور ایک کے ہاتھ میں سب مشین۔ کیا باتیں ہوئیں، کیا نہیں ہوئی، اور پھر کیا ہوا، یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس کے گواہ اور بھی لوگ ہیں، اور اس وقت کے چیئرمین پی ٹی وی سینیٹر پرویز رشید بھی اس کنٹرول روم میں موجود تھے، کچھ پروڈیوسر حضرات بھی موجود تھے۔ تو یہ سارا قصہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ پہلے ذرا بتا دوں کہ 12 اکتوبر سے چند ہفتے پہلے ہی میں وہاں پہ کیا کر رہا تھا اور میری کیا اسائنمنٹ لگائی گئی تھی۔ یہ غالباً جون 99 کے مہینے میں پورے پاکستان میں آن کیمرہ رپورٹنگ، اس وقت 1999 میں آن کیمرہ رپورٹنگ ایک بہت بڑا کوئی تجربہ تھا جو ہمارا ریاستی میڈیا کرنے جا رہا تھا، اور آن کیمرہ سے مراد انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں رپورٹنگ تھا، اور اشتہار آیا اخبارات میں، ویکنسیز آئی رپورٹرز کی، میں نے بھی اپلائی کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی۔ میں اس وقت این این آئی میں بطور جرنلسٹ کام کر رہا تھا اور سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رہا تھا، اور سپریم کورٹ بھی بہت بڑے بحران سے، اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایک عدالتی بحران تھا، سجاد علی شاہ کا کیس تھا، اور یہ بات 97-98 کی تھی، اور اس میں انگلش اور اردو دونوں میں رپورٹنگ کی جاتی تھی۔ تو میں نے پی ٹی وی میں اپلائی کیا، شوق تھا مجھے براڈ کاسٹ میڈیا، کیونکہ کالج کے ڈیز سے ریڈیو پاکستان میں انگلش خبریں بھی پڑھنی تھی، اور پڑھ رہا تھا، 10 سال تک پڑھتا رہا، 99 تک، جب تک پی ٹی وی نہیں جوائن کیا۔ پر مجھے کوئی ٹیسٹ انٹرویو کے لیے لیٹر نہیں آیا، جس پہ میں بہت حیران ہوا۔ میں خود گیا پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں، وہاں پہ کوئی میجر صاحب تھے ریٹائرڈ، ایک ایڈمن کے انچارج تھے، ان سے میں نے بحث کی۔ انہوں نے کہا جی آپ کا ماسٹر جو ہے وہ ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ہے، تو ہم نے تو انٹرنیشنل ریلیشن مانگا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ہماری ڈاکٹر شیری مزاری جو ہیں وہ ہماری چیئر پرسن ہے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کی، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل ریلیشن کا کچھ نہیں پتہ؟ آپ پی ٹی وی والے ان کو بطور ایک فارن ریلیشن ایکسپرٹ، انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ بلاتے ہیں، اور پھر یہ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے لفظ سے آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کا انٹرنیشنل ریلیشن سے کوئی تعلق نہیں؟ کیونکہ فارن آفس کا یہ ایک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز بھی ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی ریسرچ نہیں کر رہا یا کام نہیں کر رہا یا اس کو آئی آر کا پتہ نہیں ہے؟ تو میجر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ ڈائریکٹر نیوز کے پاس چلے جائیں، شکور طاہر صاحب۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا، ان کو بھی انہوں نے بھی یہی سوال کہا کہ ہم نے آئی آر کا کہا تھا، آپ کا ڈی ایس ایس کا ہے، تو اس لیے ہم نے شارٹ لسٹ نہیں کیا۔ میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ یہ ڈیفینس اسٹریٹجک اسٹڈیز اور انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ کیسے تفریق کر سکتے ہیں یا فرق کر سکتے ہیں، یہ تو دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو کچھ دیر بعد شکور طاہر صاحب بھی کنوینس ہوا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
ہم ڈیفینس اسٹریٹجک اسٹڈیز آپ نے کی، آپ کو بھی ٹیسٹ کے لیے ہم الاؤ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں سوری سر، اور وہ گواہ ہیں اس بات کے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے میری ڈگری کی، میری ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ امبیرس کیا، انسلٹ کیا، تو ڈی ایس ایس ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اب آپ ان کو ٹیسٹ اور انٹرویوز کے لیے بلائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ بات آپ کی صحیح ہے، سب کو بلائیں گے۔ سب کو بلایا گیا، فون کالس کی گئی، ٹیسٹ انٹرویوز ہوئے، اینڈ آئی واز لکی میں سمجھتا ہوں۔ اور ٹیسٹ کے بعد شارٹ لسٹ ہوئے، پھر آڈیشنز ہوئے، پھر اس کے بعد ایک ڈپٹی ایم ڈی کے پینل کا انٹرویو ہوا، پھر ایم ڈی کے لیول کے پینل کا انٹرویو ہوا۔ یوسف بیگ مرزا صاحب بھی موجود تھے اور بھی دوسرے سینئر لوگ موجود تھے۔ تو اس سارے عمل سے گزر کے آخر میں اور نبیہہ محمود میری ایک کولیگ جرنلسٹ تھی، ایکسلنٹ جرنلسٹ، پی ٹی وی ہم نے جوائن کیا اور انگلش اور اردو دونوں میں رپورٹنگ شروع کر دی۔ تو یہ ابھی بقوع سے پہلے کی بات ہے، یہ نواز شریف صاحب کا دور ہے۔ مشاہد حسین جو ہیں وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پی ٹی وی کا یہ وہ دور تھا جب خبر نامے میں آنے کے لیے بڑے بڑے سیاستدان چند سیکنڈز کے لیے ترستے تھے، اور شکور طاہر صاحب کو بھی یاد ہوگا فون کر کے 2 سیکنڈ کا ہمارا شاٹ ڈال دو، 1 سیکنڈ کا ہمارا شاٹ ڈال دو، آڈینس میں ہمیں دکھا دو۔ تو نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے بھی ایک نئی پالیسی شروع کر دی۔ وہ آپ کو یاد ہوگا اکتوبر یا سپٹمبر کے مہینے میں اس نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ٹیلی فون کالز پہ لوگوں کی شکایات وصول کرنا شروع کر دی تھی، رینڈم کال۔ اب نہ جانے ان کو وہ پہلے سے طے شدہ کال ہوتی تھی یا رینڈم آ بھی جاتی تھی، تو وہ شکایات لیتے تھے، اور جس محکمے کی شکایت ہوتی تھی پی ٹی وی کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے اس محکمے میں جا کے ان سے سوال جواب کرنے۔ تو کچھ عرصہ کچھ لوگ تو کرتے رہے، پھر میری ایک دن ڈیوٹی لگ گئی، اور مجھے یاد ہے جو آخری بار میں نے کور کیا تھا وہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی ایک شکایت تھی۔ اس وقت شاہد رفیع صاحب ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، کوئی خاتون تھی، بیوہ خاتون، ان کا کوئی مسئلہ تھا ایسا سیریس قسم کا، ٹیلی فون کال آئی اور نواز شریف صاحب نے کال اٹینڈ کی، اور ٹیلی ویژن پہ ریکارڈ ہو رہا ہے صاحب، اور ان کا میرے ساتھ یہ ہوا اوورسیز پاکستانی میں۔ وہ اس وقت جو تھا کمپنسیشن کا ایشوز چل رہا تھا بہت پرانا، ایک کویت وار کا شاید وہ معاملہ تھا۔ تو میری ڈیوٹی لگی کہ آپ اس کو فالو اپ کریں، اور میں او پی ایف کیا، شاہد رفیع صاحب کا انٹرویو کیا، اور میں بطور کیونکہ ایک صحافی بھی رہا ہوں تو کافی اگریسو انٹرویو کیا۔ میری یہ سوچ تھی کہ مجھے بہترین انٹرویو کرنا چاہیے، باقی اللہ مالک ہے، اور ڈائریکٹر نیوز صاحب کی مرضی ہے چلائیں نہ چلائیں، لیکن میں اپنا کام پورا کرنے کا عادی تھا اور میں نے کیا۔ اٹس سو ہیپنڈ کہ وہ ڈائریکٹر نیوز صاحب کو جو ہیں شکور طاہر صاحب، انہوں نے اس میں سے چند کوئی پورشن نکال لیے، مگر وہ جب چلے تو ایم ڈی یوسف بیگ مرزا صاحب کو وہ پسند نہیں آئے وہ پورشن، تو اسپیشلی آئے، پھر وہ ہیڈ کوارٹر سے نیوز روم میں آئے، اسٹوڈیو میں کہ ان کا ٹیپ نکالیں، یہ کدھر ہے وہ انٹرویو، سارا نکالا، اور پھر انہوں نے وہ پورشنز اس میں سے نکلوائے شاہد رفیع صاحب کے، جو کہ جن میں بڑے ایگریسولی ان کو کویشچننگ کر رہا ہوں، اور وہ پورشن انہوں نے چلائے۔ اور پھر مجھے اس کے بعد ایم ڈی صاحب کی طرف سے کنوے کیا گیا کہ اب میں پرماننٹلی جو ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی جو بھی اس طرح کی پبلک کمپلینٹس ہوں گی، سیٹرڈے کو وہ ٹیلی فون کالز ریسیو کرتے تھے، تو اس کا فالو اپ جو ہے وہ پرماننٹلی میری ڈیوٹی جو ہے مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے اور آئندہ آپ کریں گے۔ میں کہا اچھی بات ہے، چلے ایک قسم کا وہ مینڈیٹ بھی مل جاتا ہے کہ بھئی آپ جا کے جو ہے اچھے ایگریسولی کویشچنس کر سکتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں۔ مگر پھر 12 اکتوبر آ گیا، اور شام کو میں کوریڈور میں داخل ہوا، پی ٹی وی کے روٹین کی اسائنمنٹ کر کے کوئی، تو سب میں جو تھے وہ پاس سے بھاگ رہا ہے، کوئی خاموشی سے، کچھ مجھے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ خبر ایک چل چکی تھی۔ وہ ہمارے کشمیری کولیگ تھے، نیوز کاسٹر وانی صاحب تھے، مشتاق وانی، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا ابھی صحیح، لیکن انہوں نے وہ خبر بریک آلریڈی پی ٹی وی پہ چلا چکے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے نیا آرمی چیف مقرر کر دیا جنرل ضیاء الدین کو، اور اس طرح کی خبر تھی۔ تو میں جب داخل ہوا تو میں پوچھ رہا ہوں، تو مجھے وہاں پہ کسی نے کہا کہ جنرل مشرف کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، برطرف کر دیا۔ میں پھر جب نیوز روم میں داخل ہوا تو وہ ایک عجیب خاموشی تھی، لیکن اچانک دیکھا تو انگلش ڈیسک جو تھا 6 بجے کے جو بلیٹن ابھی جانا تھا، تو اس کے گرد کافی لوگ بیٹھے تھے، اور ایم زیڈ سہیل کنٹرولر نیوز، ڈائریکٹر نیوز بھی بیٹھے تھے۔ سینٹر میں مجھے یاد ہے اویس بٹ صاحب بڑے سلیم سمارٹ سے، اور وہ ہاتھ میں بلیٹن لے کے نا وہ بیٹھے تھے، اور بڑے سب کے چہرے بڑے سنجیدہ ہوئے تھے، سیریس ہوئے تھے، اور ساتھ ہی شائستہ زاہد بھی بلیٹن لے کے وہ بیٹھی تھی، اور ایز یوزول وہ بڑا ریہرس کر رہی تھی، اور اپنے بلیٹن کو بہت پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتی تھی، انگلش کا بلیٹن تھا۔
تو وہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، میں گیا ساتھ جا کے بیٹھ گیا اور کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا. میں نے کوشش کی، شکور طاہر صاحب ڈائریکٹر نیوز صاحب کے ساتھ ہی میں نے کہا سر کیا ہوا، تو انہوں نے بھی کہا بس ابھی ذرا ریلیکس کروں. تو میں سمجھ گیا کہ سم تھنگ از سیریس. وہ مجھے باہر بتا چکے نا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بلیٹن میں کیا ہے، مجھے شک تھا کہ بلیٹن میں خبر چل رہی ہے. پر اسی طرح اچانک ایک دروازہ کھلا نیوز روم کا، تو اتنے زور سے کھلا کہ میں نے اور سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک بندوق کی نالی سی آئی. پہلے وہ G3 رائفل تھی، ایک مشین گن، وہ پیچھے میجر صاحب اس کے وردی میں چلتے ہوئے آئے. وہ سیدھا پہلے دوسری طرف چلے گئے. خبر نامہ ڈیسک تو ویران ہوتا تھا 6 بجے 9 بجے خبریں ہوتی تھیں. تو وہ پھر ادھر جب کوئی نہیں ملا وہاں سے ادھر آئے سیدھے انگلش ڈیسک کی طرف سارے بیٹھے تھے. تو انہوں نے آتے ہی کہا میجر صاحب نے، ہو از ان چارج ہیئر. تو ہمارے کنٹرولر نیوز صاحب MZ سہیل صاحب، جو کہ ہر ایسی مشکل صورتحال میں ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر صاحب کی طرف وہ کرتے ہوتے تھے اشارے. تو انہوں نے ایز یوزول کہا جی یہ ڈائریکٹر نیوز صاحب ہمارے شکور صاحب انچارج ہیں. شکور صاحب نے کہا جی جی فرمائیے میجر صاحب کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا دی نیوز اباؤٹ دی آرمی چیف ول ناٹ گو آن ایئر. مائی آرڈرز آر دیٹ دس نیوز ول ناٹ گو آن ایئر. از اٹ کلیئر؟ تو میجر صاحب نے جب یہ کہا تو ڈائریکٹر نیوز صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ کیا ہو گیا ہے، کیا تبدیلی آ گئی ہے ملک میں. چند لمحوں کی بات تھی. اور وہ ساتھ ہی ڈائریکٹر نیوز صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور اویس بٹ صاحب کی طرف دیکھا جن کے ہاتھ میں بلیٹن تھا، جو سینٹر میں بیٹھتے تھے. انہوں نے وہ ان کو پہلے ہی شاید پتہ تھا. وہ ایسے بیچ میں ایسے 2 انگلیاں ڈالی اور وہ 2 صفحے ایسے نکالے اور ایسے لہرا کے میجر صاحب کو دکھا کے نا انہوں نے نیچے وہ ٹریش بن میں پھینک دیا. اور ساتھ ہی وہ شائستہ زاہد جو تھی، اویس بٹ صاحب نے کہا کہ شائستہ وہ نکال دیں. ان کی جو کاپی تھی اس میں سے بھی وہ نکال کے پھینک دیے. تو میں کھڑا ہو گیا اور میں میجر صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا میجر صاحب دیکھیں گے آپ نے بندوق ایسے سیدھی رکھی ہوئی ہے، غلطی سے بھی گولی چل سکتی ہے. تو اپنے لوگ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کو نیچے کر لیں، ہم وی آر آل دا سیم. تو وہ شاید میجر صاحب میری بات وہ سننے کو تیار نہیں تھے، وہ اگنور کر رہے تھے کمپلیٹلی. تو ڈائریکٹر نیوز صاحب مجھے پکڑ کے سائڈ پہ لے گئے. ان کا آپ آرگیو مت کریں ان سے کوئی بھی، اور آپ بس بیٹھیے. دوبارہ وہ پھر میجر صاحب نے پوچھا کہ وہ کنٹرول روم کہاں ہے، مجھے کنٹرول روم کا بتایا جائے. تو کچھ ساتھ دوسرے کوئی پروڈیوسر تھے، کچھ ساتھ گئے، ان کو لے کر کنٹرول روم کی طرف چلے گئے. تو کچھ 2 سپاہی میرے خیال میں نیوز روم میں ہی رہ گئے تھے. اور تھوڑی دیر بعد مجھے بھی کافی تجسس ہوا، میں بھی نکل پڑا. تو وہ کچھ راستے بند تھے کنٹرول روم کے، کچھ سپاہی کھڑے تھے. تو میں دوسرے راستے کی طرف سے جا رہا تھا. تو وہ ٹیکنیکل ایریا کا جو انٹرنس ہے جہاں سے باہر سے لوگ اوپر آتے ہیں سیڑھی چڑھ کے، ڈائریکٹر نیوز کا پرانا آفس جہاں پہ تھا، تو وہاں پہ میں پہنچا. تو وہ آگے ایک بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہ وردی میں اوپر آ رہے ہیں، بڑے اسمارٹ سے ٹال، بڑی زبردست پرسنالٹی، بریگیڈیئر جاوید ملک. تو مجھے آئیڈیا ہو گیا بیکاز وہ ملٹری سیکرٹری تھے پرائم منسٹر نواز شریف کے، اور وردی میں تھے اور ہاتھ میں پسٹل لیا، اور ہاتھ میں ایسے پسٹل لیے ایسے لے کے آ رہے تھے اوپر. اور مجھے کہا کہ یہ کنٹرول روم کدھر ہے، خبریں کہاں سے چلتی ہیں. تو میں نے کہا سر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں بڑا کنفیوز ہو رہا تھا اس وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ایک پہلے میجر صاحب نے کیا خبر نہیں چلے گی، اور یہ بریگیڈیئر صاحب بھی بڑے غصے میں آئے. حالانکہ اگر میجر صاحب نے ہر چیز کنٹرول میں کر لی تھی تو ان کو اتنا اگریسو ہو کے آنے کی کیا ضرورت. وہ مجھے کچھ شک ہو رہا تھا کہ یہ بریگیڈیئر صاحب شاید جو ہے نا یہ کوئی پرائم منسٹر کے کسی انسٹرکشنز کے انڈر ہیں، یا تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ فوج نے کیا پوزیشن لے رکھی. پر میں انہیں لے کر سیدھا PCR میں چلا. جب PCR میں پہنچا تو ادھر تو ایک عجیب ہی ایک محفل سجی ہوئی تھی. میجر صاحب جو تھے وہ اپنی گن پاس رکھی ہوئی تھی اور وائرلیس ان کے ہاتھ میں تھا وہ، اور پروڈیوسر پینل پر بیٹھی تھی. شائستہ زاہد خبریں پڑھ رہی تھی، اور شائستہ زاہد خبریں پڑھ چکی تھی، اسپورٹس تک آ گیا تھا معاملہ یا اینڈ پہ قریب تھی. تو بریگیڈیئر صاحب جو ہی داخل ہوئے تو انہوں نے شاؤٹ کیا کہ آئی ایم بریگیڈیئر جاوید ملک آف پاکستان آرمی. میجر آئی ایم آرڈرنگ یو ٹو ڈس آرم یور سیلف. آپ ہتھیار پھینک دیں. تو میجر صاحب نے ایک دم وہ کہا، پہلے تو انہیں سلوٹ مارا، سلام کیا، اور پھر کہا سر آئی ایم ٹیکنگ انسٹرکشن فرام دا 111 بریگیڈ، پلیز ٹاک ٹو مائی کمانڈر، آئی ایم ناٹ انڈر یور کمانڈ. کہ میں آپ کی کمانڈ میں نہیں ہوں، میں انسٹرکشن جو ہیں وہ کہیں اور سے لے رہا ہوں. تو بریگیڈیئر نے پھر رپیٹ کیا کہ آئی ایم بریگیڈیئر جاوید ملک، ڈس آرم یور سیلف، سرنڈر یور سیلف، آئی ایم آرڈرنگ یو، آئی ایم یور سپیریئر، آئی ایم یور. اس نے کہا سوری سر، یہ آپ بات کریں میرے سپیریئر سے. انہوں نے وہ جو وائرلیس سیٹ کا کریڈل تھا وہ بریگیڈیئر صاحب کو دینے کی کوشش کی، مگر بریگیڈیئر صاحب نے وہ نہیں لیا. اب وہ ایسا ہوا کہ بریگیڈیئر صاحب اور میجر صاحب آمنے سامنے ہو گئے، اور ایک میں تھا اور ساتھ میں چیئرمین PTV پرویز رشید صاحب بھی
وہ بھی پیچھے پیچھے کہیں سے آگے، وہ پہلے سے پی ٹی یو میں موجود تھے، وہ بھی آگے، وہ بھی کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا، بریگیڈیئر صاحب، میجر صاحب، اور میجر صاحب کے ساتھ 2 سپاہی تھے جو گنے لے کے کنٹرول روم کے اندر کھڑے تھے، بالکل ایسے. اور وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی پریشانی تھی کہ وہ پتہ نہیں کیا سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے ایسے ایک کراؤڈ کے اندر، اور وہ پیچھے کھڑے ہیں. تو جب وہ ہوا یہ کہ بریگیڈیئر صاحب نے لٹرلی میجر صاحب کے یہاں پستول رکھا ہوا تھا، اور میجر صاحب نے جو ان کی مشین گن تھی یا ان کے ہاتھ میں گن جو بھی تھی وہ انہوں نے ان کے پیٹ سے لگائی ہوئی تھی. اور یہ اتنا ایک سیریس سی سچویشن تھی کہ ہمارے بھی تھوڑے سے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اور چیئرمین پرویز رشید بھی پریشان ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے. دا لیسٹ وی کوڈ ڈو واز، ہم نے فزیکلی، میں نے اور پرویز رشید صاحب نے میجر صاحب کو، بریگیڈیئر صاحب کو تھوڑا سا پش کرنے کی کوشش کی کہ سر پلیز ان کو دور رکھنے کے لیے، بٹ وہ بہت کلوز تھے وہ. تو اچانک وہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتی تھی، وائٹ شلوار قمیض کے اندر کالی جیکٹیں پہنے، ان میں خاص کر ایک حاجی صدیق، ان کا بڑا ہیلدی سا ایک باڈی گارڈ ہوتا تھا، وہ کہیں سے آیا اور میجر صاحب کے پیچھے کی طرف گیا، اور پیچھے جا کے وہ جو گن تھی میجر صاحب کی، اس کی جو سلنگ تھی وہ کاندھے سے اتار کے کچھ اس نے ایسا کیا کہ کوئی کونی ماری یا کیا ویری ہیلدی، اور میجر صاحب سے وہ گن چھین لی. جو ہی وہ گن چھینی تو میجر صاحب نے بھی جب ریزسٹ کیا تو جو ان کے ساتھ سپاہی تھے میجر صاحب کے پیچھے کھڑے، انہوں نے گنیں سیدھی کر لی اور شاؤٹ کیا خبردار، یا ایسے بات کی. تو اس وقت ہم نے فوراً سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو گیا، ہم نے کہا کہ میجر صاحب نے خود گن دی ہے. وہ ایک ایسی سچویشن تھی، مطلب وی آر ٹرائنگ ٹو پیسیفائی دی سولجرز کہ بھائی کچھ نہیں ہوا، میجر صاحب نے خود گن دی ہے. ایسا ہوا نہیں تھا. بہرحال وی ہیڈ ٹو سے سم تھنگ. تو ہم نے بڑی مشکل سے پھر بریگیڈیئر صاحب سپاہیوں کی طرف متوجہ، انہوں نے کہا کہ میں بریگیڈیئر ہوں، آئی ایم آرڈرنگ یو، اس وقت ناؤ آئی ایم ان چارج، پٹ ڈاؤن یور گنز، لے لیں ان سے گنیں، آپ ان کو دے دو. جوان بریگیڈیئر صاحب نے کہا جوان ان کو یہ گنیں دے دیں. تو وہ گنیں پھر جو ہے پرائیویٹ سیکورٹی کے لوگوں نے لی. میجر صاحب کو جو ہے وہ کنٹرول روم کے ساتھ ہی ایک چھوٹا انجینئرنگ کا روم تھا انجینئرز کا، ادھر بند کر دیا. سپاہیوں کو مارننگ شو کا ایک اسٹوڈیو تھا اس طرف وہ لے گئے، اور ساتھ ہی کسی نے کہا کہ ان کو چائے پلائیں. تو بریگیڈیئر صاحب نے بھی پھر کہا ہاں ان کو چائے پلائیں، ان کو ہیلپ دیم سرو دیم، اور ان کو خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہے. اور بریگیڈیئر صاحب یہ کہا کہ باہر کی طرف چل پڑے. ابھی پسٹل ان کے ہاتھ میں، اور پیچھے ان کے پرائیویٹ سیکیورٹی جو وائٹ شلوار میں، پھر میں بھی ان کے ساتھ پیچھے تیز سے جا رہا تھا. اینڈ آئی واز اچھا. ابھی بریگیڈیئر صاحب ابھی فوری واپس نہیں گئے، ان کو جب بھیج دیا تو بریگیڈیئر صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ ویڈیو چلوائی. وہ ویڈیو جو کہا کہ وہ ویڈیو کی طرح وہ ویڈیو لے کر آئے، اور یہ وہ ویڈیو تھی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جنرل ضیاء الدین کو سٹارز لگانے کی ویڈیو تھی. اور وہ سٹارز ویڈیو جو اس وقت تھوڑی سی چلی، جو ہم نے دیکھا ادھر، اس میں یہی تھا، وہ نواز شریف صاحب کاندھے پہ وہ سٹارز لگانے کی کوشش لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں بریگیڈیئر صاحب بھی ان کو سٹارز ہینڈ اوور کر رہے ہیں. ایک آدھ دفعہ بریگیڈیئر صاحب اس ویڈیو میں نظر آتے ہیں جیسے قالین کے اوپر جھکے ہوئے ہیں گھٹنوں کے بل، اور قالین پہ کچھ گری ہوئی ہیں یا پپس گرے ہوئے ہیں یا کچھ گرے ہوئے، وہ اٹھا کے ان کو پرائم منسٹر کو دے رہے ہیں، اور جنرل صاحب صوفے پہ بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب کھڑے ہیں. اور وہ تو یہ وہ ویڈیو چل گئی ہے ایک دفعہ، اور وہ چلی تب کہ وہ جب حالات چینج ہوئے تو بریگیڈیئر صاحب نے پروڈیوسر سے کہا کہ یہ ویڈیو ان کریں، اور شائستہ زاہد کو اندر بلیٹن میں وہ خبر دی گئی کہ یہ پڑھیں. اب وہ شائستہ زاہد ڈزنٹ نو کہ بھئی کیا ہو رہا ہے باہر. شی سیڈ کہ چلو نیا آرڈر آ گیا، نئی حکومت آ گئی ہے، چلو چلانی ہے آپ تو چلائے. تو وہ چل گئی. جب چل گئی اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب باہر نکلے. باہر جاتے ہوئے ٹیکنیکل ایریا کے باہر ہی وہ ایک SSG کے کمانڈو کھڑے تھے، بڑے اسمارٹ اور ہیلدی اور ٹال سے، اور وردی کے اوپر ہاتھ میں ان کے گن تھی. تو بریگیڈیئر صاحب نے کہا جوان یہ اپنی بندوق جو ہے آپ ان کے حوالے کر دیں پرائیویٹ سیکورٹی کے، وہ جو پرائم منسٹر ساتھ کی. تو SSG کے کمانڈر نے کہا کہ سوری سر میں اپنا ویپن نہیں دوں گا سر، میری ڈیوٹی ہے یہاں پہ، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، میرے آرڈر ہیں کہ میں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی اور میں اپنا ویپن نہیں چھوڑوں. اچھا وہ جو پرائیویٹ سیکورٹی تھی انہوں نے کوشش کی جوان سے، SSG کے 2-3 بندے تھے، بڑی کوشش کی، لیکن وہ SSG کے جوان نے ان کو ویپن نہیں دیا. اور پھر اینڈ یہ ہوا، بریگیڈیئر صاحب بھی کھڑے دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ پہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا اوکے چھوڑیں آپ انہیں، جوان تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اس نے کہا یس سر میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، ویپن میں نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ویپن پاس رکھو، تو آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. یہ کہہ کے بریگیڈیئر صاحب چلے گئے، اور سیکورٹی بھی ان کے ساتھ چلی گئی جس راستے سے آئے تھے. تھوڑی دیر بعد SP راٹھور صاحب کو وہاں سے، اس وقت اسلام آباد کے طاہر راٹھور صاحب تھے، مجھے اب ان کا پورا نام یاد نہیں آ رہا شاید. تو انہوں نے ایک دم اوپر آئے اسی راستے سیڑھیوں سے، یار باہر جانے کا مطلب راستہ کو بتاؤں. میں نے کہا سر راستہ جہاں سے آپ آئے، کہتے نہیں سر کوئی اور راستہ ہے.
اب وہ آئے تھے مین گیٹ سے, گیٹ کے اوپر حالات پی ٹی وی کے باہر والے کو پتہ ہی ہوگا, تو میں نے کہا پھر ایک ہی راستہ, وہ کوریڈور کے اینڈ پہ کھڑکی پھلانگ کے وہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے پیچھے ایک راستہ جاتا تھا, تو وہ پھر اسی راستے سے شاید وہ نکل گئے. بہرحال میرے ذہن میں بڑی تیزی سے چیزیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے, کیا یہ کو تھا, اور پھر کیا کو ناکام ہو گیا ہے. اگر یہ ناکام ہو گیا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ بغاوت ناکام ہو گئی ہے. اور اس میں میرے ذہن میں بار بار بریگیڈیئر جاوید ملک آ رہا تھا کہ ایک آرمی آفیسر اس نے اس چیز کو انشور کیا اور پرائم منسٹر کے جو ہے پاورز کو اس نے اسٹیبلش کیا ہے. تو ابھی میں نیوز روم میں جب داخل ہوا تو ہمارے ایک پروڈیوسر تھے مجدد شیخ صاحب, سندھ سے ان کا تعلق ہے, وہ ابھی جیو کراچی میں ہوتے ہیں. وہ کھڑکی کے پاس کھڑے ایسے نیچے جھانک رہے, اور نیچے سے آوازیں آ رہی تھی تھپ 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 تھپ. تو میں نے کہا یہ کیا آوازیں؟ کہتے ہیں وہ اصلی والے آ گئے, اور اصلی والے یہی تھے کہ 2-3 ٹرک اور آ گئے تھے. تو بس جن کے ٹرک زیادہ آگے وہ پھر اندر آئے, اور پھر وہی ہوا, ہم پھر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھے. وہ میجر نثار صاحب پھر وہ باہر آئے اور ان کے ہاتھ میں سب کچھ وہ ویپنز ان کے بندے دوبارہ کنٹرول میں کر لیا. مگر اب کی بار یہ ہوا کہ شاید کوئی کرنل صاحب آئے تھے, لیفٹنٹ کرنل آئے تھے اس وقت, وہ انہوں نے سب کو رہا کیا اور واپس ٹیک اوور کیا. اور اس کے بعد پھر بریگیڈیئر سولت جو اس وقت ڈی جی ایس پی آر تھے وہ بھی آئے, کرنل منصور بھی آئے, اور ہم سب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ڈائریکٹر نیوز شکور طاہر صاحب, امجد سہیل صاحب. اس وقت مجھے یاد ہے کہ بریگیڈیئر سولت نے یا کرنل منصور نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف کو اسمبلی میں کتنے اس کی پارٹی کے لوگ اس کو سپورٹ کریں گے. یہ سوال جب اٹھا تو میرے منہ سے نکل گیا ایسی, بیکاز میں کورٹ رپورٹر تھا تو ہر چیز کو اسی اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتا. میں کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ کیوں چھوڑیں گے اپنی پارٹی. میں بڑا نائیو تھا اس وقت ٹائم سے. تو بہرحال مجھے کنٹرولر نیوز نے کہا آپ ڈسکشن نہ کریں, یہاں پہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوگی. میں دل میں سوچا ٹھیک ہے, ہم پہ ہی سیاسی بات کرنے پہ پابندی ہے. بٹ اینی وے یہ سوال تو ڈی جی ایس پی آر یا ان کے آفیسر کی طرف سے آیا تھا. بات وہاں ختم ہوئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ ٹرانسمیشن پی ٹی وی کی بند ہو گئی. صبح 4 بجے تک پی ٹی وی میں ہم بند رہے, محصور رہے, اور صبح 4 بجے ہمیں اجازت ملی اپنے اپنے گھروں کو جانے کی. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پی ٹی وی پہ خبر نامہ نہیں چلا, اور یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور یہ اس روز خبر نامہ نہیں چلا, اور پی ٹی وی واحد ایک ذریعہ خبر تھا لوگوں کے لیے. خبر نامہ ایک واحد سورس آف انفارمیشن تھی, باوجود اس کے کہ اس خبر نامہ بھی ایک بہت بڑا ایک مذاق ہوتا تھا, بلکہ ایک جبر نامہ بھی لوگ اس کو کہتے تھے. کئی بار ہم اپنے سینئر سے بھی مذاق کرتے تھے, جب خبر نامے سے 2-3 گھنٹے پہلے ہم ڈیسک پہ چلے جا کے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے تو کہتے تھے یہ کوئی مذاق کا ٹائم ہے. تو ایک دن میں نے, وہ ہمارے پرویز رشید بھٹی صاحب ہیں, ان کو مذاق میں کہہ دیا. میں نے کہا ہاں وہ تو 9 بجے شروع ہوگا. تو وہ بڑا ہنسے اور بڑا کہکہا لگا اس وقت, اور وہ آج بھی اس بات کو یاد کرتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. تو بڑا ایک عجیب دن تھا. اور 12 اکتوبر کا یہ دن اس کے بعد جو ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور اس سال میں تو میں نے اور نبیہ نے پی ٹی وی جوائن کیا تھا. مشرف کے کو کے بعد پھر 1 سال بعد بہت سے دوسرے سینئر صحافی بھی چینل 3 جب شروع ہوا اس میں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا پی ٹی وی. عصمت شرازی, فہد حسین, کترینہ حسین, اور ہم لوگوں نے وہاں سے براڈ کاسٹ جرنلزم میں جو ہے کافی لرن کیا. اور پی ٹی وی نے ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے اور بہت بڑی بیسس تھی جہاں سے ہم نے سیکھا. اور یوسف بیگ مرزا صاحب کا سایہ پی ٹی وی پہ مسلسل ہمارے سروں پہ بھی رہا, پی ٹی وی پہ بھی رہا, اور ان کے زیر سایہ ہم نے کافی کام بھی کیا. تو یہ 12 اکتوبر کا دن تھا. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک یقینی طور پہ سیاہ دن تھا, اور میں داد دیتا ہوں بریگیڈیئر جاوید ملک کو, جس جرأت اور بہادری کے ساتھ وہ پی ٹی وی میں آئے اور انہوں نے اپنی طرف سے آئین اور قانون کو بحالی کے لیے کوشش کی. پرائم منسٹر کے عہدے اور آفس کی حرمت کو ریسٹور کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے ملک کے جو ہیرو ہیں وہ کہیں بھی نہیں, اور جو زیرو ہیں وہ شاید ہر جگہ ہیں. 12 اکتوبر کے لیے مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اللہ حافظ.